السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اگر باطونی شخص خاموشی سے اپنے کام میں تدبر اختیار کرے، یعنی اپنے کام میں زیادہ غور و فکر کرے، اور جس کام میں کوئی اچھائی نہ ہو اس میں غور و خوض کرنا چھوڑ دے، یعنی اچھی چیزیں جہاں نہ ہو وہاں سے توجہ ہٹا لے، البتہ وہ اپنی جان بچا لے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، اور فرمایا آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اس کو کوئی غرض نہیں۔ باطونی شخص ایسے معاملات کے بارے میں باتیں کرتا ہے جس سے اس کا کوئی سروکار ہو یا نہ ہو، یعنی اسے تعلق ہے یا نہیں، پھر بھی باتیں کرتا چلا جاتا ہے ہر ٹاپک پر، اور اپنی بات میں قیل و قال، افواہوں اور جھوٹے گمان پر اعتماد کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند کیا ہے، قیل و قال، مال کا ضیاع اور کثرت سؤال۔ تو اگر زبان اتنی خطرناک ہے تو پھر اس کا علاج یہی ہے کہ اس پر توجہ دی جائے، اور صرف وہ بات کرو جس کی ضرورت ہو، اور جس کی ضرورت نہ ہو وہ بات نہ کرو، مگر حق، عدل اور معروف کے ساتھ، اور اپنے میدان فن کے علاوہ کسی اور بحث میں نہ پڑو، اور اچھا سننے والے بن جاؤ، کیونکہ تمہارے کان 2 اور زبان 1 ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے تمہارے لیے 3 چیزوں کو، قیل و قال کو، اور مال ضائع کرنے کو، اور سوالوں کی کثرت۔ اللہ اکبر! یہ 3 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند ہے، سخت ناپسند۔ کون کون سی؟ نمبر 1 قیل و قال۔ وہ کسی نے کہا مجھے، فلاں نے کہا، اس نے کہا، اس نے کہا۔ اچھا بہت سی باتیں ہوتی کس لیے؟ کیونکہ ادھر سے سنی ادھر سے سنی، اٹھا کے آگے کرنی شروع کر دی، ہر سنی سنائی بات آگے کر دی، چاہے سچ ہو یا جھوٹ ہو، فائدے کی ہو یا نہ ہو۔ نمبر 2 اضاعت المال، مال ضائع کرنا۔ اس کی بھی بڑی تفصیل ہے، بغیر ضرورت چیزیں خریدنا، چیزیں خرید کر ان کو استعمال نہ کرنا، اور نہ کسی اور کو دینا کہ وہ استعمال کر لے۔ پانی زیادہ ضائع کرنا، بجلی بلا وجہ جلا کے رکھ دینا، یعنی لسٹ آپ بنانے لگے تو اینڈ لیس لسٹ ہے جہاں ہم مال ضائع کرتے ہیں، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اتنا دیا ہے تو خرچ کیوں نہ کریں۔ اللہ نے خرچ کرنے کو تو دیا ہے، ضائع کرنے کو نہیں دیا۔ جو مال ضائع کرتا ہے وہ اللہ کا ناپسندیدہ بندہ ہے۔ اور تیسری چیز کثرت السؤال، ایک سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، اور دوسرے کو زج کر دینا۔ جب آپ بندوں سے بھی ایسے کرتے ہیں تو وہ بھی تنگ پڑ جاتے ہیں آپ سے، آپ کو دیکھنا نہیں چاہتے، تو اس سے دوسرے لوگ بہت اریٹیٹ ہوتے ہیں۔ ہر چیز کے بارے میں، ہر ایک کے بارے میں کیوریوسٹی، کہاں گئے تھے، کیا کھایا تھا، کیا خریدا، کیا کیا۔ ماں بیٹی کی باتیں شادی کے بعد کیا ہوتی ہیں؟ ماں سوال کرتی رہتی ہے فالتو قسم کے، اور بیٹی جواب دیتی رہتی ہے، اور پھر بیٹی کی باری آتی ہے تو وہ اپنے سارے میکے کے بارے میں سوال کرتی رہتی، ہر ایک کے بارے میں پوری خبریں رکھنا۔ ان باتوں سے ہمارے کس نفع مند علم میں اضافہ ہوتا ہے؟ اس کی بجائے ہم کوئی بہتر کام کر سکتے ہیں جس کے لیے وقت نہ ہونے کا بہانہ کرتے ہیں، جو ہمارے پاس وقت نہیں۔ تو یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، تو کیا ہم اللہ کی ناپسند والے کام کرتے چلے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے کوئی بات کی تو فائدہ مند بات کی، فائدہ اٹھایا بات سے، بات کر کے ثواب کمایا، اور اگر خاموش رہا تو سلامت رہا، کوئی نقصان نہیں کیا، نہ اپنا نہ کسی اور کا، نہ خود پریشان ہوا کہ بعد میں ریگریٹس ہو، اور نہ کسی اور کا دل دکھایا کہ دوسرا پریشان ہو کر گیا۔ تو ایسے بندے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس نے اپنے غصے پر قابو پایا اللہ اس سے اپنا عذاب روک لے گا۔ اللہ اکبر!
جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا اللہ اس سے اپنا عذاب روک لے گا. گویا بڑی بڑی مصیبتوں اور آفتوں کا آنا رک جائے گا اگر غصے کو کنٹرول کر لیا. اور جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا. جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا. کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے، جو انسان بولتا ہے نا تو اس کے عیب کھلتے چلے جاتے ہیں، اس کی خامیاں سامنے آنے لگتی ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ دوسروں کا ہر دل عزیز ہے، لیکن لوگ اس کو اچھی طرح جانتے ہوتے ہیں اندر باہر سے. اور خاص طور پر دوسروں کے معاملات میں گھسنا، غور و خوض کرنا، بحث مباحثہ کرنا، یہ اہل جہنم کی صفت میں سے. کیسے؟ ما سلککم فی سقر، اللہ تعالیٰ جہنم والے سے پوچھیں گے تم جہنم میں کیوں گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. کرتے کیا تھے؟ دو کرنے کے کام تو تم کرتے نہیں تھے، تو کرتے کیا تھے؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کر فضول بحثیں کرتے تھے. آج کتنے لوگوں کا حال یہ ہے، آذان ہوتی ہے اور وہ جواب نہیں دیتے، نہ زبان سے دیتے ہیں آذان کا جواب اور نہ اٹھ کے جاتے ہیں مسجد. مسجد جانا اور نہ جانا برابر ہے. ایک شخص جو مسجد گیا 27 گنے اس کا اجر لکھا گیا، اور جو گھر میں رہا اس کو 1 گنا، اور جو گیا ہی نہیں تو 3 طرح کے لوگ ہو گئے. دن میں 5 دفعہ یہ عمل ہوتا ہے اور لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. کچھ وہ جو مسجد جا کے نماز پڑھتے ہیں، کچھ وہ جو گھر بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور کچھ وہ جو پڑھتے ہی نہیں. کیا تینوں کا انجام برابر ہو؟ پھر اسی طرح مسکینوں کا لحاظ رکھنا، کچھ وہ جو مسکینوں کو کچھ نہیں کھلاتے، کچھ وہ جو مسکینوں کو کھلاتے ہیں، اور کچھ وہ جو اس بارے میں سوچتے بھی نہیں. تیسرے وہ لوگ جو خاموش رہتے ہیں، وہ لوگ جو کام کی بات کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو فضول بحثیں کرتے ہیں. کیا یہ تینوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ جو خاموش رہتے ہیں وہ بھی نجات پا جاتے ہیں، وہ جو کام کی بات کرتے ہیں وہ بھی فائدے اٹھا جاتے ہیں، یعنی آخرت کا فائدہ. خاص طور پر مثلاً آپ اگر کسی کو ایک اچھی بات بتاتے ہیں، اس پہ عمل کر لیتا ہے تو آپ کے لیے بھی ثواب ہو جاتا ہے. اور کچھ وہ جو بولتے ہیں مگر صرف فضول بحثیں کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، دوسروں کے معاملات میں انٹرفیئر کرتے ہیں. کون فائدے میں اور کون نقصان میں ہے؟ اسی طرح علم حاصل کرنے کی بھی نیت درست ہونی چاہیے، اور لوگوں سے جھگڑے کرنے کے لیے، فخر جتانے کے لیے نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ جب وہ سیکھ لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ علماء کے سامنے فخر کرتے ہیں، بڑے بڑے نام لیتے ہیں، ٹرمینالوجی بولتے ہیں تاکہ اپنے علم کی دھاک بٹھا سکے، یا جاہلوں سے بحث تکرار کرتے ہیں. تو علم والوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ لا علموں کے ساتھ بحثیں کریں اور ان کے پیچھے پڑ جائیں. یا لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں کہ میں تو سب سے زبردست کمنٹ دوں گی، سب سے زبردست کمنٹ لکھوں گی، تاکہ سارے لوگ پھر اصل پوسٹ کو چھوڑ کے میرے کمنٹ پہ بحث کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.